سب سے پہلے کل کے مقالے میں سے ایک بغلی عنوان عقلی نعمتیں، یہ ادھورا سا رہ گیا تھا کیونکہ اس کا ملاپ دوسرے مقالے سے ہے، اس لیے میں اسے پڑھتا ہوں۔ عقلی نعمتیں، جسم ظاہر ہے مگر روح باطن اور عقل اس سے بھی باطن ہے، پس قرآن حکیم کو لازمی طور پر اسی قانون فطرت کے مطابق ہونا ہی تھا۔ قانون فطرت یا قانون پیدائش، فطرت پیدائش کو کہتے ہیں، یعنی خدا نے ہر چیز کو کس طرح بنایا اور کس بناوٹ میں بنایا، کس شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کو قانونی فطرت کہا جاتا ہے۔ تاہم قانونی فطرت کا بہترین نمونہ انسان ہے، یہ اس لیے کہ مخلوقات میں انسان ایک افضل ترین مخلوق ہے، اشرف ترین مخلوق ہے، اس لیے فطرت کا ایک مکمل نمونہ اسی انسان میں ہونا تھا۔ تو انسان کا جسم ظاہر ہے مگر روح باطن ہے، اور عقل اس سے بھی باطن ہے، کیونکہ باطن کا بھی باطن ہوا کرتا ہے، بس قرآن حکیم کو لازمی طور پر اس قانون فطرت کے مطابق ہونا ہی تھا۔ قرآن حکیم کو جو حکمتوں کی آسمانی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے اللہ کی، اس معنی میں کہ اس دور عظیم میں سب سے آخری دین اسلام ہے اور اسلام کی کتاب قرآن ہے، تو اس قرآن کو بہترین پیرائے میں ہونا تھا، یہ کہ جسم کے لیے قرآن کا ایک پہلو ظاہر ہو، روح کے لیے قرآن کا ایک پہلو باطن ہو، اور عقل کے لیے قرآن کا ایک پہلو باطن سے بھی باطن ہو، اور یہی ہے قرآن کی واقعیت اور قرآن کی حقیقت حال۔ بس قرآن حکیم کو لازمی طور پر اسی قانون فطرت کے مطابق ہونا ہی تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کی بھی مثال اور لازوال نعمتیں نہ صرف ظاہر میں پھیلی ہوئی ہیں جسم کے لیے، بلکہ بے پایان نعمتوں کا تعلق باطن سے ہے، تاکہ روح کے لیے اور عقل کے لیے باطن ہی میں نعمتیں مہیا ہو جائیں۔ جیسا کہ سورہ لقمان کا یہ ارشاد ہے، ترجمہ: کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً خدا ہی نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی۔ یہ 31/20 اس کا حوالہ ہے۔ اس قرآنی بیان سے یہ حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ عیان اور تابندہ ہو گئی کہ قرآن کے باطن اور روحانیت میں روح اور عقل کے لیے بے حساب نعمتیں موجود ہیں۔ اول اس آیت میں پوری کائنات کے مسخر ہونے کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب
انسان کے لیے خصوصاً مومن کے لیے مسخر ہے۔ اس مسخر کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عالمی شخصی میں ایک ذاتی سلطنت رکھی ہوئی ہے جس میں پوری کائنات اور اس کی تمام چیزیں سمو دی گئی ہیں تاکہ ہر شخص کے لیے ایک ذاتی سلطنت کا اہتمام ہو جائے۔ اور دوسری تسخیر اس طرح سے ہے کہ جہاں مومن کی عنائی علوی رب کریم میں ہے، اور جب مومن کی معرفت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پہچانتے پہچانتے روح کے اس بالائی سرے کو پاتا ہے جو اصل سے واصل ہے۔ اندرین صورت کائنات مومن کے لیے مسخر ہے، عنائی علوی کے اعتبار سے اب بھی مسخر ہے، صرف عملاً دیکھنا ہے اور جاننا ہے اور یقین حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے خداوند عالم کی بے شمار نعمتیں جو ظاہر کے علاوہ باطن میں مہیا کی گئی ہیں۔ اب ایک عنوان سامنے ہے کہ اور وہ ہے عالم یا عاقل۔ قرآن کے مطابق عالم کہنا یا عاقل کہنا دونوں ایک ہی بات ہے۔ قرآن عزیز میں جا بجا براہ راست اور بالواسطہ عقل کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ براہ راست معنی ڈائریکٹ اور بالواسطہ کے معنی ہیں انڈائریکٹ۔ انڈائریکٹ کی مثال یہ ہے کہ جہاں جہالت کی مذمت کی گئی ہے تو اس سے علم اور عقل کی تعریف ہو جاتی ہے، یہ انڈائریکٹ تعریف ہے۔ جہاں نادانی کی مذمت کی گئی ہے، جہاں نادانوں کی مذمت کی گئی ہے، جہاں ان انسانوں کی مذمت کی گئی ہے جو انسانیت سے گر کر حیوان جیسے ہوئے ہیں، اور خدا ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ داناؤں کی تعریف اس سے ہوتی ہے، عقل کی تعریف ہوتی ہے، عقل مندوں کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے کہ تاریکی اچھی نہیں ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روشنی اچھی ہے۔ اس کو بالواسطہ کہتے ہیں، یعنی انڈائریکٹ۔ اور براہ راست تعریف آپ جانتے ہیں کہ عقل کا نام لے کر یا علم کا نام لے کر جو تعریف کی جاتی ہے، یا عاقل کا نام لے کر یا عالم کا نام لے کر، تو یہ براہ راست تعریف ہے۔ تو اس طرح عقل کا جو موضوع ہے پورے قرآن میں پھیل جاتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی مضمون ہے یا موضوع ہے تو اس میں مترادفات کا بھی دخل ہے۔ مترادفات ان لفظوں کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کے ہم معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً عقل کے مترادفات کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، جیسے جاننا، سمجھنا،
اور شیر عقل یہ تو براہ راست اصل لفظ ہے، اور لب ہے، نہا ہے، اور ہجر ہے اور جیم اور رے کے ساتھ اس طرح کئی حمانی الفاظ ہیں، اور صرف عقل کے نہیں دوسرے تمام موضوعات کے بھی حمانی الفاظ ہیں۔ تو موضوع کے لیے جس کسی لفظ کو بھی لیا جائے تو اسی سے موضوع شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے بہت سے حمانی الفاظ سائڈ میں ہونے کے باوجود اسی موضوع میں شامل اور داخل ہو کر اس موضوع کو وسیع تر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عقل کا جو موضوع ہے پورے قرآن میں پھیل جاتا ہے۔ اس پر البتہ ایک بار گفتگو ہو بھی چکی ہے، تاہم کہ نور کو لیجئے، روشنی کا نام ہے، اور یہ عقل کے لیے حمانی لفظ ہے۔ ہدایت کو لیجئے، یہ عقل کے لیے حمانی لفظ ہے، اور محبت کو لیجئے، کیونکہ محبت کا تعلق، خدائی محبت کا تعلق عقل سے ہے، اور ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو اس عقل کے موضوع میں شامل اور داخل ہو کر اس موضوع کو بے حد وسیع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عالم اور عاقل کا مطلب ایک ہے۔ قرآن عزیز میں جا بجا براہ راست اور بالواسطہ عقل کی تعریف و توصیف کی گئی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ کلام الہی کے شروع سے لے کر آخر تک عقل ہی کا موضوع پھیلا ہوا ہے، کیونکہ عقل خلق اول بھی ہے اور خلق آخر بھی۔ تو یہ کس طرح ہے کہ عقل خلق اول بھی ہے اور خلق آخر بھی ہے؟ اگر مانا جائے کہ اس کائنات کو خدا نے ایک دور سے پیدا کیا، اور یہ بھی مانتے ہوئے کہ شب و روز کی طرح بہت سے ادوار ہیں خدا کی بادشاہی میں، جب آدم اور آدموں کو لیجئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے آدم ہوئے ہیں، تو ہر آدم کے لیے ایک بہت بڑا دور رہا ہے، اور جب بھی کسی آدم کو خدا نے پیدا کیا تو اس کا ایک لمبا عرصہ رہا، اس کا ایک بہت بڑا دور رہا۔ اب ایسے بڑے دور کے شروع میں عقل پیدا کی گئی، جیسے آدم کو علم الاسماء سکھایا گیا تو اس میں سوال عقل کا تھا، اور عقل موجود تھا، اور جب دور ختم ہو گیا اور کوئی قائم اس دور کے آخر میں تشریف فرما ہوا تو پھر آخر میں بھی عقل ہی رہی۔ جیسے درخت کے شروع میں تخم ہوتا ہے کہ تخم سے، بیج سے درخت پیدا ہوتا ہے، اور درخت جب اپنے مرحلے کو پہنچتا ہے اور پھل لاتا ہے تو بالآخر اس میں مغز پیدا ہو جاتا ہے، بیج پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے اس معنی میں کہ اول بیج ہے اور آخر میں بھی بیج ہے، لہذا جو اہم چیز شروع میں ہوتی ہے وہی اہم چیز اس سائیکل اور اس دور کے آخر میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے کہ اس میں اول و آخر دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، کہ رسول اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔
مثال کے طور پر رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا گیا، تو اس معنی میں آپ سب سے اول قرار پائیں، اور رسول چونکہ پیغمبری آخرین ہیں، اس معنی میں آپ سب سے آخر میں قرار پائے، تو آپ ہی اول ہوئے اور آپ ہی آخر ہوئے۔ اسی طرح کسی اہم چیز کے اول و آخر ہونے میں کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ عقل خلق اول بھی ہے اور خلق آخر بھی، اس لیے اس کے ظاہر اور اس کے ظاہری اور باطنی بہت سے اسما ہیں۔ تو ایسی چیز جو اول بھی ہو اور آخر بھی کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں، کثیر مترادفات اور ازداد ہیں۔ ابھی مترادفات کی میں نے وضاحت کی، اور ازداد کا بھی تھوڑا سا اشارہ ہوا کہ کسی چیز کی ازداد سے بھی اس چیز کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے اگر جہالت کی مذمت کی جائے تو اس کا نتیجہ عقل کی تعریف کی صورت میں نکلے گا۔ اگر تاریکی کی مذمت کی جائے تو اس کے برعکس روشنی کی تعریف ہوگی، اور جملہ مثالیں بھی اسی سے متعلق ہیں۔ ایک تو اس کے نام ہیں، پھر مترادفات ہیں اور ازداد ہیں، پھر مثالیں ہیں، اور مثالیں الگ ہیں کہ بہت سی مثالیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کی گوناگون مثالیں ہیں جو پھیر پھیر کر بیان کی گئی ہیں۔ مطلب کہ کل قرآن میں ایک ہی چیز مقصود اور مطلوب ہے، اور وہ عقل ہے، یا اس کو حقیقت حقائق کہیں یا اس کو نور کہیں آپ۔ اور اگر خدا ایسا نہ کرتا تو بندوں کے لیے مسئلہ ہوتا، چونکہ خدا واحد ہے، اس لیے کوئی ایک چیز ہے جس میں تمام چیزیں جمع ہیں۔ اگرچہ علم ہر چیز پر محیط ہے، لیکن اس کا سرچشمہ عقل ہے۔ سارے قرآن میں علم کی تعریف ہے۔ اس سے قبل ہم نے بارہا یہ کہا ہے، اور علم کی اہمیت کے بارے میں بہت سے تذکرے ہوئے ہیں، لیکن علم کی تعریف عقل کی تعریف ہے، اس لیے کہ علم کا کوئی سرچشمہ ہے اور وہ عقل ہے، لہذا علم کی تعریف بھی حقیقت میں عقل ہی کی تعریف ہے۔ بس قرآن میں علماء سے عقلاء مراد ہے، اور یہاں پر حوالہ بھی دیا گیا ہے جو 29/43 ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ علماء ہی عقلاء ہیں، اور یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ ایسے علماء اسلام میں اور شمالی مذہب میں حضرات ائمہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو قرآن حکیم اور اس کی مثالوں کی حکمت کو جانتے ہیں، اور یہ عبارت اور یہ الفاظ ان قرآن کے مطابق ہیں، اس لیے یہاں ریفرنس دیا گیا ہے 29/43۔ اس کے بعد ایک نقطہ یہ سامنے ہے، عقل اور علم کی یکجائی۔ اگرچہ اہل دانش اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نور عقل کی روشنیوں کا نام علم ہے، تاہم بعض تلاميذ کے لیے اس آیہ شریفہ کی نشاندہی ضروری ہے جس میں لفظ عقل اور علم ایک ہی معنی
ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ ارشاد یہ ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ 29/43۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے بیان کرتے ہیں اور ان کو تو بس علماء ہی سمجھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔ یہ علماء ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ عالم ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن خدا اور رسول کے نزدیک حضرات ائمہ ہی علماء ہیں۔ خدا و رسول کا کوئی معیار ہے، اس معیار کے مطابق صرف حضرات ائمہ ہی علماء ہیں اور وہی جانتے ہیں۔ عقل اور اشارہ۔ اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ عقل اور اشارے کے آپس میں کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ ہے۔ عقل کا ظہور عالمی علوم میں اشارات پر مبنی ہے۔ عقل عالمی علوی میں جب ظاہر ہوا اور جہاں ظاہر ہوا تو وہ اشاروں میں ہے، یعنی وہاں جس ڈیمانسٹریشن کا یا جس تجدد یا امثال کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں وہ اشاروں میں ہے۔ عقل کا ظہور عالمی علوی میں اشارات پر مبنی ہے۔ اور قرآن پاک بھی اپنی نورانیت میں اشارہ ہے، کیونکہ وہ وحی ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے یہ نقطہ سمجھ لینا ہے کہ قرآن کیوں اشارہ ہے۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ ہر بات کو بنیاد سے سمجھ لیں۔ قرآن اشارہ ہے اس لیے کہ قرآن وحی ہے، اور وحی کا مطلب اشارہ ہے۔ وحی اشارہ کو کہتے ہیں۔ اور کوئی عارف عالمی بالا میں مشاہدہ کرے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر قرآن کی عقلی تحریریں اشاروں میں ہیں۔ قلم الہی عقل ہے، عقل اشاروں میں ہے، اور جب یہ قلم الہی قرآن کو لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اشاروں میں ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر تحریریں تین قسم کی ہیں: عقلی تحریریں، روحانی تحریریں، مادی تحریریں۔ مادی تحریریں بہت قسم کی ہیں۔ ان قسموں میں سے آج ایک قسم میں قرآن پایا جاتا ہے۔ روحانی تحریروں میں بھی کسی قدر گوناگونی ہے، اس لیے کہ روحانی تحریریں عقلی اور مادی تحریروں کے درمیان ہیں، اس لیے کچھ اس میں عقلی تحریروں کی مثالیں بھی ہیں یعنی اشارے بھی ہیں، اور کچھ مادی تحریروں کی طرح تحریریں بھی ہیں۔ بہرحال زیادہ وسیع وضاحت میں نہیں جائیں گے، صرف اتنا کہنا ہے کہ قرآن بنیاد میں وحی ہے، اور اس کا نام بھی وحی ہے، اور وحی کا مطلب اشارہ ہے، یعنی اشارہ خفی۔
اشارے ظاہر بھی ہوتے ہیں، مثلا کسی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ اشارہ خفی نہیں ہے. اشارہ خفی وہ ہے جو روح میں اور عقل میں ہوتا ہے. لفظ کے اس معنی کے لیے سورہ مریم یعنی 19/11 میں دیکھیے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، بس ان کی طرف اشارہ کیا. حضرت زکریا نے اشارے سے بات کی تو اس کے لیے قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اور اس نے ان کی طرف اشارہ کیا، بس ان کی طرف اشارہ کیا. اب آپ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں لاتعداد حکیمانہ اشارے ہیں. تو چونکہ قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ یہ وحی ہے، سو اس کے اندر ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی بہت سے اشارے پائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے اس میں حکیمانہ اشارے ہیں جن کا تعلق صاحبان عقل یعنی اولو الالباب سے ہے. روحی حضرات اسرار و رموز قرآن کو جانتے ہیں. جب اشارے حکیمانہ ہیں تو پھر ایسے حکیمانہ اشاروں کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا مگر صاحبان عقل ان اشاروں کو جانتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اہم عنوان صاحبان عقل اور نصیحت. تو نصیحت کا تعلق صاحبان عقل سے ہے. اسمائی قرآن میں سے ایک اسم ذکر جو 21/50 میں ہے، اس کے معنوں میں سے ایک معنی ہے نصیحت، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ قرآن عظیم سراسر نصیحت ہے، اور نصیحت کا فائدہ عقل مندوں کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 2/269، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت مانتا ہی نہیں. قرآن اگر سراسر نصیحت ہے تو اس کا فائدہ عقل مندوں کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے نہیں. آیات قرآن میں تدبر یہ ایک نقطہ ہے اور ایک ذیلی عنوان ہے. سورہ محمد 47/24 میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں. اس کے برعکس سورہ صاد میں حق والوں کی توصیف فرمائی گئی ہے کہ وہ حضرات آیات قرآن میں تدبر و تفکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہاں دو باتوں کا ذکر ہوا، ایک یہ کہ قرآن میں غور و فکر نہ کرنا بہت کمزوری کی بات ہے، اور آیت کا ارشاد کچھ یوں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں یا کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوں. تو قرآن میں کامیاب نہ ہونے کی دو ممکن صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی اس میں غور نہیں کرتا ہے، دوسری صورت یہ کہ وہ غور کرنے کے باوجود کامیاب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے دل پر قرآن کے تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ دو صورتیں ہیں جو قرآن کی حکمت کو نہ سمجھنے سے متعلق ہیں. ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کیوں ایسا ہونا چاہے کہ خدا نے ان کے دلوں پر تالے لگائے ہوں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکے؟ یہ صورتحال کا تذکرہ ہے، خدا نے ایسا نہیں کیا ہے۔ دنیا میں جو بھی ناکامی ہے وہ انسان کی اپنی وجہ سے ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے ناکامی ہو یہ تو انصاف اور عدل کا تقاضا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو تعلم کا اشارہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ قرآن میں جو سوچنے کے اصولات ہیں ان سے وہ ہٹ جاتے ہیں اور وہ کسی تقلید کا پابند ہو جاتے ہیں۔ وہ تقلید بہت بری چیز ہے۔ تقلید سے انسان کا جو ذہن ہے، جو عقل و دانش ہے، وہ مفقود ہو جاتی ہے۔ یعنی اندھے پنے سے پرانا تقلید، کچھ ایسی روایات کو اپنانا کہ وہ روایات کامیاب نہیں ہیں، کچھ ایسی کہانیوں کو، کچھ ایسی حکایات کو اپنانا اور ان میں پابند رہنا اور آزادی سے نہ سوچنا اور ہمیشہ کسی کی پابندی سے پیروی کرنا، کچھ ایسی باتوں سے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو تعریف اس بات میں ہے کہ کوئی قرآن میں تدبر کرے اور تفکر کرے، غور کرے۔ قرآن کے ظاہری معنی سب کے سامنے عیان ہیں، اور یہ غور و فکر اس ظاہری معنی کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے باطن میں جو حکمت ہے، جو تاویل ہے، اس میں